السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین اکرام، اس روئے زمین پر پوری انسانیت میں سب سے افضل جماعت انبیاء علیہ السلام کی بابرکت جماعت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر جماعت، سب سے مکرم اور مقدس جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی خلفائے راشدین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں حضرات کا مرتبہ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے، زیادہ، اور ان چاروں میں بھی خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے چاروں کا مرتبہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاروں حضرات میں ان کا سب سے زیادہ مرتبہ، اسی لیے خطبے میں ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام امت مسلمہ میں سب سے اونچا ہے، اسی لیے ان کی حیات طیبہ سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل سے 3 سال کے بعد ہوئی۔ عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے جب ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر، جس لشکر میں ہاتھی بھی تھے، حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس کے 3 سال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے ساتھ، تو اس کے اعتبار سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ ایک خاص بات بتاتے ہوئے چلوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قدم بقدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح سے آپ کے ساتھ لگے رہے، ہر موقع پر، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر کے پاس ہو، کسی غزوے میں ہو، جہاں پر بھی جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے اور آپ کی ایسی اتباع فرماتے اور آپ کے سنتوں کی، آپ کے طریقے کی، آپ کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کی اتنا زیادہ عشق، اتنی زیادہ اپنے نبی سے محبت، اگر کوئی نیا آدمی دیکھ لیتا تو وہ فرق نہ کر پاتا کہ ان میں کون نبی ہے کون امتی ہے۔ اتنی زیادہ مشابہت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت، اس تعلق کے وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیاز سے نوازا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 ایئرز میں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو وفات ہوتی ہے ان کی بھی عمر اس وقت میں 63 ایئرز کی۔ تو اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ تعلق، جو چیز اپنے اختیار میں تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنایا، تو جو انسان کے اختیار میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی ان کو عطا فرمائی۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت دے دی۔ الغرض میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان کی پیدائش عام الفیل کے 3 سال کے بعد ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس کے بعد جب اسلام آیا، وہ مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ہی ابو بکر ہے، حالانکہ ان کا نام عبداللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور ایک کونے کے اندر بہت دیر تک ٹھہرے رہے۔ اچانک وہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا یہ ابو قحافہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ والد کا نام لے کر کے پوچھا کہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے نہیں ہوتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، کیا یہ آسمانوں کے اندر بھی پہچانے جاتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی شہرت عطا فرمائی ہے، آسمانوں میں اس سے زیادہ شہرت اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو بکر ان کا اصلی نام نہیں ہے بلکہ ان کی کنیت ہے۔ اور ان کی یہ کنیت کیوں پڑ گئی؟ بکر کے معنی ہے پہل کرنے والا، آگے بڑھنے والا، دوسروں کے مقابلے میں سبقت لے جانے والا۔ اسی لیے باقورہ کہتے ہیں پہلی بارش کو، مبکر کہتے ہیں پہلے پھل کو، جو موسم کا پہلا پھل ہوتا ہے۔ اب
ابو بکر کون؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں پہل کی، اسلام لانے میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر، دعوت دینے میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر، اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے والے حضرت ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر، قرآن کو جمع کرنے میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنا سارا مال پیش کرنے میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو سنبھالنے میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد امت کو صحیح راستے پر رکھنے والے، منکرین سے جہاد کرنے والے اور مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنے میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے بازو سب سے پہلے سونے میں پہل کرنے والے یہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کو کنیت ملی ابو بکر، اور معراج کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سارا واقعہ سنا دیا، اس موقع پر لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، حضرت ابو بکر نے بغیر ایک لمحے سوچے سمجھے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی کہ میرے دوست، میرے نبی اگر کہہ رہے ہیں تو یہ سچی بات ہے۔ اس موقع پر ان کو صدیق کا لقب ملا، اسی لیے آج پوری دنیا ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، دین کے لیے اپنے کو سامنے کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، ان کی جوانی بالکل پاکیزہ، زمانے جاہلیت کے اندر بھی، اسلام کے لا لینے کے بعد بھی، دونوں زمانوں کے اندر بت پرستی سے دور رہے، شراب نوشی سے زمانے جاہلیت کے اندر بھی اپنے آپ کو بچایا، اسلام لانے کے بعد بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، پوری زندگی شراب سے، بت پرستی سے، خراب عقائد سے، باطل خیالات سے، بت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھا، پوری زندگی پاکیزہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ربیعہ بن کعب وہ اللہ کے رسول، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں، ان کے اسلام لانے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ان کا اسلام وحی آسمانی کی طرح ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، وہاں پر خواب دیکھا، اس علاقے کا ایک راہب تھا جو ان مذاہب کا، چاہے وہ عیسوی ہو یا یہودی ہو، ان مذاہب کا بڑا سمجھا جاتا تھا۔ اس سے جا کر کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، اس کو خواب بتایا، اس نے پوچھا کہ تم کس علاقے کے رہنے والے ہو، اس کو بتایا کہ مکے کے رہنے والے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کس قوم سے تمہارا تعلق ہے، بتایا کہ قریش سے ہمارا تعلق ہے۔ اور پھر اس نے پیشہ پوچھا کہ تمہاری مصروفیت کیا ہے، کیا معاشرت کرتے ہو، بتایا کہ میں ایک تاجر ہوں۔ جب یہ تینوں باتیں بتائی، اس راہب نے بتایا کہ تمہارا یہ جو خواب ہے اللہ اس کو ضرور پورا کریں گے، تمہارے علاقے کے اندر ان قریب ایک نبی پیدا ہوگا، وہ نبوت کا اعلان کرے گا اور اس کی زندگی کے اندر تم اس کے وزیر رہیں گے، اس کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم اس کے خلیفہ بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے یہ تعبیر اور یہ خواب اپنے دل کے اندر چھپا لیا، کسی سے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کھڑے ہو کر کے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ جب لوگ آنے لگے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے شام کے اندر دیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب کسی سے بتایا نہیں تھا، فوراً اسلام قبول کر لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے رسول سے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک ہی دن کے اندر 9 لوگوں کو تیار کر کے حضور کی خدمت میں لے کر آئے، اے اللہ کے رسول، یہ 9 لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے، ان کو بھی کلمہ پڑھا کر کے ایمان میں داخل کر لیجئے۔ اب یہ جو 9 لوگ ہیں، ان کے اندر 5 تو ایسے اصحاب ہیں جو عشرہ مبشرہ کے اندر داخل ہے۔ عشرہ مبشرہ کون لوگ؟ ایک مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لیا اور اس کے بعد بتایا کہ یہ سارے 10 لوگ جنتی ہیں۔ ان 10 لوگوں میں سے 5 تو وہ ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے اسلام کے اندر آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا، جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور 38 تک مسلمانوں کی تعداد پہنچ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اور اپنے دین کا اعلان کرنے کی اجازت فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ لوگ ابھی کم ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ابھی ہمارے ایمان کو ظاہر کرنا مناسب نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اجازت دے دی۔ سب مسلمان کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے۔ اسلام میں سب سے پہلے خطبہ دینے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، رسول کی رسالت بیان کر رہے ہیں اور اسلام کا حق ہونا، اسلام کے مذہب کا حق ہونا بیان کر رہے ہیں۔ جب مشرکین نے یہ بات سنی، قریش نے یہ بات سنی، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، جتنے مسلمان تھے سب کو مارا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ ان کو پیروں سے روند رہے تھے، اور ان کے جب قبیلے والوں کو پتا چلا، بنو تیم، وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ان دونوں کو الگ کیا اور اپنے ساتھی کو لے کر کے ان کے گھر پہنچا گئے، بے ہوشی کے حالت کے اندر ان کے گھر پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ان کی ماں پریشان ہے، ام الخیر ان کی والدہ کا نام، وہ اپنے بیٹے کے لیے بے چین ہے کہ اس نے کیا حالت بنا لی، اس نے اپنا کیا کر لیا اور لوگوں سے ایسی کیا بات کہہ دی۔ اب جب ہوش آتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تو اپنا کوئی سوال نہیں، اپنی طبیعت کے بارے میں کوئی خبر نہیں، آنے والوں سے کوئی پوچھنا نہیں، بلکہ ایک ہی سوال جو پوچھا سب سے پہلی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال کے اندر ہے، مجھے بتاؤ۔ ان کی والدہ کھانے کے لیے دے رہی ہیں، کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، پینے کے لیے دے رہی ہیں، پینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے بعد ام جمیل ایک خاتون تھی، ان کو بلا کر کے لایا، انہوں نے بھی سمجھایا، کھانے کے لیے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت انہوں نے بتلائی، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کہا کہ جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اس وقت تک نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ کوئی چیز پیوں گا۔ مشکل کے ساتھ لوگوں سے ہٹاتے ہوئے پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ وہاں پر لے جا کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس رفیق کو، اپنے خاص ساتھی کو آتے ہوئے دیکھا، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے ان کا ماتھا چوم لیا، بوسہ دیا، سارے صحابہ ان کے ماتھے کو چومتے چلے گئے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔
یوں تکلیفیں مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی تھی اور ہر طرف مسلمانوں کو ستایا اور پریشان کیا جا رہا تھا، ظلم اور ستم بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں مکے کے اندر ہونے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتا دیا کہ آج رات ہی آپ کو مدینہ ہجرت کر کے جانا ہے۔ دوپہر کی گرمی کے اندر اپنے سر پر چادر ڈال کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر چلے، وہاں جا کر کے دستک دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کر کے استقبال کیے اور پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ وقت تو آپ کے آنے کے معمول میں نہیں ہے، یہ وقت کیسے آنا ہو گیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے، مجھے بھی اب مدینے جانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتانے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی ہمارے ساتھ سفر میں رہو گے۔ یہ سن کر کے خوشی کے مارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے زندگی میں مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ جب میں نے اپنے ابا کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ خوشی کی وجہ سے بھی آدمی آنسو بہاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے سے ہی تیاریاں کر رکھی تھی۔ 4 مہینے پہلے ہی 2 فربا اونٹوں کو جو سواری کے قابل ہو خرید کر کے رکھ لیا تھا، اور ایک آدمی کو راستہ بتانے کے لیے طے کر دیا تھا کہ رات کی اندھیری کے اندر تم ہم کو راستہ بتاتے ہوئے مدینے تک لے جاؤ گے۔ اور ان کا جو بیٹا تھا اس کو یہ بات بتائی تھی کہ جب ہم ہجرت کے سفر پر نکل جائیں گے، اس وقت میں مکے کے اندر جو کچھ بھی مشورے ہو رہے ہیں، جو سازشیں ہو رہی ہیں، دن بھر اس کو سننا اور رات میں آ کر کے غار ثور میں ہم کو بتانا۔ اور اپنی دونوں بیٹیوں کو یہ بات بتائی تھی کہ تم کھانا ہم تک غار تک لے کر آ کر کے پہنچا دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ذمہ داری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا کی تھی، اور ان کے جو آزاد کردہ غلام تھے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان سے یہ کہا کہ تم رات کو دن کو بکریاں چراؤ اور رات کے وقت میں غار کے پاس اپنی بکریوں کو لے کر آ جانا، وہاں سے دودھ نکال کر کے میں بھی پیوں گا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ نوش فرمائیں گے۔ اس طریقے کا انتظام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے سے کر رکھا تھا۔ اب مدینہ ہجرت کرتے ہوئے پہنچے ہیں، وہاں پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آرام صحابہ اکرام کو عطا فرمایا۔ تو ہر غزوے کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے محافظ بن کر کے، آپ کے سپاہی بن کر کے چلا کرتے تھے، اور آپ کی محبت کا، آپ کے ساتھ تعلق کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب ہجرت کی رات میں اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ جا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے کو چلے جاتے، کبھی پیچھے کو جانے لگتے، کبھی دائیں کو ہو جاتے اور کبھی بائیں کو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر یہ کیا بات ہے؟ کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے کو ہو جاتے ہو، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رات کا اندھیرا ہے، معلوم نہیں دشمن کون سی طرف سے آ جائے، جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آپ پر حملہ ہو سکتا ہے میں فوراً سامنے کی طرف ہو جاتا ہوں، جب پیچھے کی طرف سے اندیشہ ہوتا ہے تو میں پیچھے چلے جاتا ہوں، اور جب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بائیں طرف سے دائیں طرف سے تکلیف پہنچے گی تو فوراً دائیں بائیں ہونے لگتا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے رہے، پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے دونوں کے پیر پھٹ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے سے خون بہنے لگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے جھک گئے اور فرمایا، اے
اللہ کے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، یہ امتی آپ کو لے کر کے پہاڑ پر چڑھے گا اور آپ کی منزل تک آپ کو پہنچائے گا۔ اس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی، اور ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور صرف بدنی اعتبار سے نہیں بلکہ مالی اعتبار سے بھی اتنی خدمات، واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا تھا، اللہ کے نام پر اپنے سارے مال کو وقف کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں ایسا تصرف کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، جیسا کہ خود اپنے مال کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ آدمی جس طرح بے تکلف، بغیر کسی کے خوف کے، سوچے کے اپنے مال کو جس طرح بنداس خرچ کرتا ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اس طرح تصرف فرمایا کرتے تھے، اس طرح تعلق، اس طرح محبت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی سے اور اپنے آقا سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور پھر جو غلام، جو کمزور طبقے کے مسلمان اسلام لا لیتے لیکن مشرکین کے ظلم و ستم کو سہتے رہتے، ان غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنا، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت کثرت کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہی غلاموں کے اندر ایک غلام وہ بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کی فضائل احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جن کو اللہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد فرمایا۔ اسی طریقے سے فقراء اور مساکین، اور خاص طور سے جو غریب رشتہ دار ہے، جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ان کی کفالت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ سب صفات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر جتنی پونجی تھی، جتنا مال تھا، سارے کا سارا ہجرت کے سفر کے لیے لے لیا تھا، اپنے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ اسی طریقے سے دوسرا موقع غزوہ تبوک میں، جب سفر دور کا تھا، موسم سخت تھا اور کھجور پکے ہوئے تھے، اس موقع پر صحابہ کا نکلنا بظاہر بہت مشکل تھا۔ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے، جتنا جس سے ہو سکتا ہے تعاون کیجیے۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنے لگے، کوئی ایک مٹھی کھجور دے رہا ہے، کوئی اپنا پاؤ مال دے رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آدھا مال لے کر کے چل رہے ہیں، راستے کے اندر یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں آج دے رہا ہوں۔ آج کے دن حضرت ابوبکر مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب وہاں مجلس کے اندر پہنچے اور یہ دیکھا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں گھر کا جو مال تھا اس کو آدھے میں تقسیم کر کے آدھا چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جتنا مال تھا میں سارا کا سارا لے کر کے آ گیا ہوں، گھر کے اندر میں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو یہ اتنی جانی ساری اپنے نبی پر، ان کی تعلیمات پر، ان کے دین پر، اس کی اشاعت کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی ذات کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، ہر چیز کو دین کے لیے فنا کر دیا، تاکہ دنیا کے اندر بھی کچھ ملے، آخرت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفقت اور ان کی شفاعت قیامت کے روز نصیب ہو جائے۔ یہ ساری قربانیاں صحابہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے دے کر کے چلا کرتے تھے۔
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام آئے تو ان ایام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز نہیں پڑھا سک رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کرو۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول وہ کمزور دل ہے، نرم دل ہے، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہاں رونے کی وجہ سے دوسروں کو آواز نہیں پہنچ سکے گی، اس کے بجائے حضرت عمر کو آگے کر دیجئے۔ اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ آپ یہی بات حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے کہ شاید دو چار لوگوں کے کہنے کی وجہ سے بات مان لیں۔ لیکن جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کہنے شروع کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا اور کہا کہ رک جاؤ، ابو بکر سے کہو کہ جا کر کے نماز پڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر اپنی حیات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے یہ بات امت کو بتا دی کہ میں دین کے معاملات کے اندر پوری امت کو حضرت ابو بکر کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، دنیاوی کوئی بات پوچھنے کے لیے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اور بعد میں آ جانا۔ اس خاتون نے کہا کہ اگر میں بعد میں آؤں اور اگر آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ وصال کر جائیں، دنیا میں نہ رہیں، تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح میں نے دینی معاملات میں ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے دینی معاملات کا ذمہ دار بنایا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر بھی اگر کوئی الجھن ہو جائے تو تم ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ اس طریقے سے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا ذمہ دار بنا کر کے صحابہ کے سامنے بتا دیا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے تو پھر اس کے بعد بہت سارے فتنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رونما ہوئے۔ جیسے کہ ایک فتنہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب، اس زمانے کے اندر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کے خلاف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جہاد کرنے پر آمادہ کیا۔ ایک دوسرا فتنہ یہ کھڑا ہوا، بہت سارے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نبی کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ان کے بعد دوسروں کو زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ اینقص الدین وانا حی، ابو بکر زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی ہو جائے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ میں اس کی ڈوری، اس کی جو رسی ہوتی ہے نکیل، وہ بھی اگر دیتا تھا، لیکن اب حضور کے چلے جانے کے بعد اگر کوئی اونٹ تو دینے پر راضی ہو لیکن نکیل دینے سے انکار کرے، ہم اس سے بھی قتال کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے فتنوں کو دبا دیا اور پھر امت کو جو بگاڑ جو پیدا ہو رہا تھا، جو خرابی اور جو فتنہ پھیل رہا تھا، اس کو دبا کر کے، اس کو مٹا کر کے پھر امت کو اسی مقام پر کھڑا کر دیا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی حیات ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے بتائے، ایک تو یہ کہ جب مال کی ضرورت دین کو پڑے تو مال پیش کرنا چاہیے، چاہے آپ جتنا ہو جائے، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں دین کی اشاعت کے لیے اور دین کے پھیلنے کے لیے مال کو خرچ کرنے کے اندر پیچھے نہ ہٹے۔ اور مال کے ساتھ ساتھ بدن کے اعتبار سے بھی کہیں مال تو ہوتا ہے لیکن آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر انہوں نے مال بھی دیا اور بذات خود بھی خدمت کے اندر لگے رہے۔
تو یہ آدمی کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دین کی خدمت کے اندر لگنے کی توفیق دے، ہمارے مال کو جان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لی۔